ثناء اللہ مسیح خیل صاحب، گنڈاپور صاحب تواتر کے ساتھ پارٹی پالیسی کے برعکس ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے پارٹی کے اندر سے تنقید کا بھی تھوڑا سامنا ہے، انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ کالا باغ ڈیم سے متعلق ہو، صدارتی نظام کی حمایت ہو یا پھر نئے صوبوں کا قیام۔ گنڈاپور صاحب کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں جی، وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اگر بات کریں، نو ڈاؤٹ کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور بڑے سیزنڈ ہمارے جو ہے وہ اسٹال ورڈس ہیں پارٹی کے، اگر انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے تو اپنے ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے۔ میرے خیال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کا کوئی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس لحاظ سے کوئی نہیں آیا جی۔ تو ہر بندے کو اپنا ذاتی کیپیسٹی میں بات کرنے کی اجازت ہے، جمہوریت ہے، آئین ہے، قانون ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی وہ مرضی ہے جی۔ سر وہ صرف پی ٹی آئی کے رہنما نہیں ہے نا سر، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کچھ کوشچن مارکس بھی لگ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ، تو اٹ میٹرز۔ تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ کہا جائے کہ ذرا پلیز ان موضوع پر ذرا ذاتی رائے بھی نہ ہی دیں تو مناسب ہے؟ نہیں، ایک ڈیبیٹ اس پہ، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ڈیزاسٹر آیا اور تباہ و بربادی ہو گئی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جی، سچی سی بات ہے، میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 78 ایئر سے ہر 10 سال کے بعد اتنا بڑا فلڈ آتا ہے، سیویئر قسم کے ڈیمیجز ہوتے ہیں، اس قسم کا ہیوک آتا ہے اور تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ہے وہ 800 جو ہے وہ بندے شہید ہوئے، 800 زائد خیبر پختونخوا میں، اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ پانی کا جو ریلا ہے وہ دریائے سندھ کی صوبہ سندھ کی جانب جا رہا ہے۔ تو سچی سی بات ہے، بینگ اے پاکستانی، بینگ ایک پارلیمنٹیرین اور عوام کے نمائندے کے، ہم یہ سوچنے پہ مجبور تو ہوتے ہیں یار کہ ہم کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکے، سسٹم نہیں دے سکے کہ آئے روز جو ہے ہر 8-10 سال کے بعد یہ تباہ و بربادی آتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ تماشا بنے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے جی۔ تو اس کی میں آپ کو مثال دوں جی کہ مجھے یہ سن کے اور دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ زیادہ پورے خطے کو ہٹ کر رہی ہے، اور آپ مجھے کوئی بتا رہا تھا جی کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں کوئی بارشیں نہیں ہوئی اس دفعہ جی، اور جہاں پہ زیادہ انہوں نے بارشوں نے ہمارا جو ہے خطہ خاص کر انڈیا اور پاکستان اور اس کو افغانستان کو لیا ہوا ہے، تو اس پہ خان صاحب کی نے پریمپٹ کیا تھا، خان صاحب نے بلین ٹری سونامی لگایا تھا، اور اس بنیاد پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ عقل کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ نہ کام کیا تو بہت ہی نقصان ہو سکتے ہیں۔ ڈیم خان صاحب نے بنایا، ان کی بنیاد رکھی تاکہ پانی کا سٹوریج ہو، ساتھ بجلی بھی پیدا ہو، اور جو گلوبل وارمنگ ہے بہتر ہو۔ تو اس کے لیے سچی سی بات ہے، ان لوگوں نے جب ان کے آنے سے وہ ڈیمز بھی سلو پڑ گئے ہیں، ان کو پیسہ یہ جاری نہیں کر رہے، اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سلمان صاحب، جو میں حیران اور پریشان ہوں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے کہا تھا، چیئرمین این ڈی اے میں آئے ہوئے تھے کہ دیکھیں جی فورن فنڈڈ سے جب لاسٹ ٹائم فلڈ آیا تھا پاکستان میں تو انہوں نے ہمیں سیٹلائٹس اور جدید قسم کے وہ خریدنے کے لیے سیٹلائٹس جو ہے وہ اور جو موسم کو میئرمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے پیسے بھجوائے تھے، بدقسمتی سے ہم نے وہ پیسہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دیا جی۔ تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا دیکھیں جی، جو 800 بندہ اگر خیبر پختونخوا میں شہید ہوا ہے، یہ نیگلیجنس کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کی، اور انہوں نے وہ وہاں اس پہ آلے لگانے کی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسہ کر دیا۔ ثناء اللہ مسیح خیل صاحب، ایسا لگ رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑے جھنجھلائے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، حالانکہ جو منگل اور جمعرات کی جو لسٹ جاری ہوتی ہے انتظار پنجوتا صاحب کی طرف سے، اس لسٹ میں ہم نے ان کا نام بھی نہیں دیکھا، اور جھنجھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ کل انہوں نے ایک اجلاس میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو بے شرم تک کہا ہے۔ پارٹی اوکے، اختلافات یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے، کیا انہیں اپنی وزارت اعلیٰ تھوڑی خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے یہ آپ کو؟ سچی سی بات ہے، میں نے تو یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے اور کس انداز میں بات کی اور کس کو اس نے کہا ہے جی۔ نہیں دیکھیں جی، پریشر تو ہمارے اوپر ہے، اس میں تو کوئی دو شک والی بات نہیں ہے، ہم پارلیمنٹیرین بھی پریشر ہے، ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا اور بڑا امپورٹنٹ چیف منسٹر ہے، اور دیکھیں وہاں فلڈ آیا ہوا ہے، لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں انریسٹ ہے، تو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم، تشدد، جبر جو ہے وہ ہم پہ جو فارم 47 والے کر رہے ہیں، تو اور ہمارا جو قائد ہے عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے، تو ڈیفینیٹلی پریشر تو ہمارے اوپر ہے، ان کے اوپر بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے تھے، بہتر جواب تو اپنا سلمان صاحب وہ خود دے سکتے ہیں۔